أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. يا أيها النبي اتق الله. اے نبی اللہ سے ڈریے. ولا تطع الكافرين والمنافقين اور کہنا نہ مانیے کافروں کا اور منافقوں کا. ان اللہ کان علیما حکیما اور یقیناً اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے. واتبع ما يوحى إليك من ربك اور پیروی کیجیے اس وحی کی جو آپ کی طرف کی جاتی ہے آپ کے رب کی طرف سے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا یقیناً اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے خبردار ہے. وتوکل علی اللہ اور اللہ پر بھروسہ رکھیے. وکفی باللہ وکیلا اللہ کافی ہے کارساز. ما جعل اللہ لرجل نہیں بنایا اللہ نے کسی آدمی کے لیے من قلبین فی جوفہ اس کے سینے میں دو دل. وما جعل ازواجکم اللائی اور نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو تظاہرون منہن امہاتکم جن سے تم زہار کرتے ہو اپنی مائیں کہہ کر. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم اور نہیں بنایا تمہارے بیٹوں کو تمہارے منہ بولے بیٹے وہ تمہارے حقیقی بیٹے. ذالکم قولکم بافواہکم یہ تمہاری منہ کی باتیں ہیں.
واللہ یقول الحق، اللہ حق بات کہتے ہیں، وہو یہدی السبیل، اور وہی سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ ماقبل سورہ سجدہ میں اللہ رب العزت نے نفی شفاعت کی نفی کی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی، اللہ کے سامنے کوئی بھی شفاعت قہری نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اس صورت میں بھی نفی ہے، لیکن اس صورت میں زیادہ تر احکامات ہیں، یعنی خصوصاً پردے کے حکم ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اور اسی طرح طلاق کے کچھ مسائل ہیں، اسی طرح زہار کے کچھ مسائل ہیں جس کا ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس وجہ سے تھوڑی سی اس سے مختلف ہے۔ سورہ احزاب مدینہ میں نازل ہوئی، اور سورہ احزاب کا دوسرا نام سورہ خندق بھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے میدان سے فارغ ہوئے تو مشرکین مکہ سارے کے سارے قبائل جمع ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ پر حملہ کرتے ہیں، اور حملہ کرنے کے ارادے سے وہ نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشورہ کیا۔ مشورہ یہ طے پایا کہ خندق کھودنی چاہیے، اور خندق حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کے قول سے کھودی گئی، جس کا آگے انشاءاللہ دوسرے رکوع میں تفصیلاً ذکر آئے گا۔ یہاں در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلح حدیبیہ کے بعد یا اس سے کچھ پہلے مشرکین مکہ کی ایک جماعت آئی، جن میں سفیان رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، اور اسی طرح عبداللہ بن ابی، اور بڑے بڑے جو سرداران مکہ تھے وہ بھی، اور ارد گرد کے جو قبائل تھے یہود کے، ان کے بڑے بڑے لوگ بھی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہم آپ کی ساری باتیں مان لیں گے، آپ اپنی آزادی کے ساتھ اپنے یعنی اعمال کو، اپنی عبادات کو سر انجام دیں، صرف اتنا کہہ دیں کہ ہمارے جو معبودین ہیں یہ اللہ کے سامنے زبردستی شفاعت کر سکتے ہیں، یعنی شفاعت کر سکتے ہیں، اور دوسری یہ بات کہ صرف اتنا کہہ دیں کہ ہمارے معبودین بھی جو ہے نفع نقصان رکھتے ہیں، دے سکتے ہیں کسی کو، صرف اتنی بات ذکر کر لیں، باقی جو ہے ہمارا آپ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ آزادی کے ساتھ جو ہے اپنے اعمال سر انجام دیں۔ جب ایسی باتیں ان مشرکین نے ذکر کی تو اللہ رب العزت نے یہ آیتیں نازل فرمائی، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈریے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے۔ اس میں در حقیقت بعد والے لوگوں کے لیے ایک لائحہ عمل ہے کہ جب بھی اللہ کی توحید کو بیان کیا جائے تو مشرکین کی طرف سے اور منافقین کی طرف سے طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی ہیں۔ ان اذیتوں سے جب وہ باز نہیں آتا، واضح طور پر اللہ کی توحید بیان کرتا رہتا ہے، تو پھر وہ لوگ اس طور پر جو ہے انہیں آمادہ کر لیتے ہیں، دیکھو جی ماحول اس طرح ہے، پہلے زمانہ کچھ اور تھا، اب زمانہ کچھ اور ہے، تھوڑی بہت باتیں ان کی بھی مان لیا کریں، خود اپنی بھی مان لیا کریں، ضد اور عناد چھوڑ دیں۔ در حقیقت یہ ضد اور عناد تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ ہے، اور جب اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ ہو، وہاں پیغمبر کے وارث کو یہی جچتا ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو واضح کر کے بیان کرے۔ باقی دیگر اختلافات میں نماز کی جو مثلاً بعض مختلفی معاملات ہیں، یا اسی طرح دیگر اور جتنے مختلفی معاملات ہیں، ان میں خواہ مخواہ جو ہے ضد کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف اور صرف عقائد میں انسان صحیح معنوں میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کرے، اور اس میں اللہ کے نبی کو خطاب فرمایا، لیکن در حقیقت ہم لوگ خطاب میں ہیں کہ اے نبی اللہ سے ڈریے۔ در حقیقت ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے جو ہے کفار کے ساتھ، منافقین کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ تعاون کیا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے یعنی رل ملا والا کام کیا ہوا ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کفار کے کہنا نہ مانے اور منافقوں کا کہنا نہ مانے۔ آج جتنے بھی ہمارے حکمران طبقہ ہے خصوصاً، اور پھر جو یعنی سرمایہ دار طبقہ ہے، وہ بالطبع وہ خصوصی طور پر کفار کے اشاروں پر اور کفار کے کہنے پر عمل کر رہا ہے کہ اپنی ساری توانائیاں اسلام کے برخلاف استعمال کر رہے ہیں، اور یہ در حقیقت کفار کا کہنا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ واتبع ما یوحی الیک، آپ پیروی کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے اللہ باخبر ہے، خبردار ہے۔ تو وحی کی اتباع بہت ضروری ہے،
اور اس وحی کی اتباع کے لیے اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے نبی آپ واضح پہنچائیے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن کریم، اور جو ہے لوگوں سے نہ ڈریے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ اور اسی طرح سورہ نون والقلم میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ودوا لو تدہنوا فیدہنون، کفار مکہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ بھی نرمی کر لیں، وہ بھی نرم ہو جائیں گے، لیکن فرمایا ولا تطع کل حلاف مہین، ایسے لوگوں کی آپ نے بالکل کہنا نہیں ماننا، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، وکفی باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے کارساز۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین، نہیں بنایا اللہ رب العزت نے کسی آدمی کے لیے دو دل اس کے سینے میں، کہ جس طرح کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں ہے، اسی طرح ایک مسلمان کے دل میں دو اعتقاد نہیں بیٹھ سکتے، دو قسم کے اعتقاد، کہ اللہ کی توحید کا بھی اعتقاد ہو اور ساتھ ساتھ شرک بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، یا تو وہ مشرک ہوگا یا وہ پکا مومن ہوگا۔ اسی طرح جس طرح انسان کے دل میں، انسان کے سینے میں جو ہے دو دل جمع نہیں ہو سکتے۔ وما جعل ازواجکم اللائی، اور اسی طرح نہیں بنایا اللہ رب العزت نے تمہاری بیویوں کو وہ جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو، منہن، ان سے، امہاتکم، اپنی مائیں کہہ کر۔ مشرکین مکہ اور ان کا طرز یہ تھا کہ جب بھی وہ اپنی بیویوں سے زہار کرتے، زہار کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو کہہ لیتے تم میری ماں کی طرح ہو، یا بیوی کے جسم، اپنی بیوی کے جسم اعظم کو، جو بڑا جسم کہلاتا ہے، چہرہ، اسی طرح جو ہے پیٹھ، یہ بڑے یعنی اعضاء کو ذکر کر لیتے کہ تمہاری ماں، یعنی تمہاری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے، اس طرح کے الفاظ کہہ کر، یہ تمہارا چہرہ میری ماں کی طرح ہے، یعنی ایک تشبیہ دیتے ہوئے، اور اس کو زہار کا نام دیتے تھے۔ اور زہار اس طور پر کہ پھر اس کے بعد جو ہے بیوی کا تعلق مکمل طور پر ختم کر لیتے، اور پھر وہ کیا کرتے کہ بس اس سے ماں کا برتاؤ کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تمہاری بیویوں کو اللہ رب العزت نے جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو تمہاری مائیں نہیں بنایا، بلکہ در حقیقت زہار کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کے الفاظ انسان اپنی بیوی کے لیے استعمال کرتے ہوئے ماں کا الفاظ ذکر کر دی جائے تو وہاں پر کفارہ لازم آتا ہے، اور کفارہ سورہ مجادلہ میں اللہ رب العزت نے اس کی تفصیل ذکر کی ہے، یا تو جو ہے ایک غلام آزاد کیا جائے، اور اگر غلام نہیں ہے تو 2 مہینے متواتر روزے رکھے جائیں، اور 60 مسکینوں کو جو ہے کھانا کھلایا جائے، جس کی تفصیل وہاں آئے گی انشاءاللہ العزیز تفصیل ہے۔ تو زہار کرنے کے بعد وہ مائیں نہیں بن جاتی، بلکہ وہ اسی طرح بیویاں ہی رہتی ہیں، البتہ وہ تم پر وقتی طور پر حرام ہو جاتی ہیں جب تک تم جو ہے کفارہ ادا نہیں کر پاتے۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور تمہارے منہ بولے بیٹوں کو اللہ رب العزت نے تمہارے حقیقی بیٹا نہیں بنایا، کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، لوگ جو ہے زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے، تو اللہ رب العزت نے منع کر دیا کہ تمہارے منہ بولے جو بیٹے ہیں وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، اور جو یعنی اس کے ساتھ اسی طرح برتاؤ کیا جاتا تھا جس طرح اپنے حقیقی بیٹوں کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے، مثلا ان کی جو ہے زوجہ کو اپنی بہو بنا لیتے، اور صحیح معنوں میں اسی کے ساتھ وہی والا برتاؤ ہوتا۔ پھر بہو بننے کی وجہ سے اگر بیٹا فوت ہو جاتا یا اسے طلاق دے دیتا تو بہو سے نکاح کرنا اسی طرح حرام سمجھتے جس طرح اسلام نے بہو سے نکاح کو حرام سمجھا ہے۔ تو در حقیقت وما جعل ادعیاءکم ابناءکم میں اس بات کا ذکر کیا کہ منہ بولے بیٹے وہ تمہارے حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری منہ کی باتیں ہیں، واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اللہ حق بات کہتا ہے اور سیدھے راستے کی اللہ رہنمائی کرتا ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی اللہ سے ڈریے اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانے، ان اللہ کان علیما حکیما، یقینا اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور پیروی کیجیے اس وحی کی جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے کی جاتی ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ رکھے۔ وکفی باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے کارساز۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اور نہیں بنایا اللہ نے کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں 2 دل۔ وما جعل ازواجکم اللائی، اور نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو اپنی مائیں کہہ کر۔
وما جعل ادعیاکم ابناکم، اور نہیں بنایا تمہارے منہ بولے بیٹے کو، متبنہ بیٹے کو، ابناکم تمہارے حقیقی بیٹا، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری منہ کی باتیں ہیں، واللہ یقول الحق، اللہ حق بات کہتے ہیں، وہو یہدی السبیل، اور سیدھے راستے کی رہنمائی بھی اللہ ہی فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب